دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر. اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے. میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ 2021-22 کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی، میں چاہتا تھا کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے. کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے، آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے. مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا. میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی، میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں، کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا، مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی. اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج، اس نے ہتھیار ڈال دیے. پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے، ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطہ بچ گیا. اس نے آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا. اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا. اللہ نے کرم کیا، افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بچا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان کیونکہ ہم نے دوحہ کے ڈائلاگز جو امریکن اور طالبان کے تھے ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا، اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا. تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں وہ پاکستان تھا. اور جو دنیا نے ایکنالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے. اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا، انہوں نے ان سے میٹنگز کی. ہماری کوشش یہ تھی کہ 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو 3 قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے، BLA TTP اور پھر ISIL، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی سے. OIC کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً دسمبر میرے خیال میں 2021 میں. افغانستان کو ٹاپک رکھا، دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی سٹیبلٹی ضروری ہے، جس پہ ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے سٹیبل افغانستان ضروری ہے. کانفرنس کروائی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے رجیم چینج آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا. جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے جنرل باجوہ اور ISI چیف تھے، اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یا یہ جنرل ندیم تھے، لیکن جنرل باجوہ تھے اور میں نے اور ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب جب اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے، یعنی اینٹی نہیں ہے، کیونکہ غنی ایڈمنسٹریشن تو پاکستان کے خلاف تھی، جب وہ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اب جب طالبان انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے ہیں، اب 30 سے 40 ہزار طالبان فائٹرز اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی. تو ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس، اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت پہ بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اب ڈسکشن یہ ہوئی کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو ہم بات کرتے تھے جنرل باجوہ اور ISI سے. جب ہماری بات ہوئی تو دو ہمارے، خاص طور پہ 2 کی میں بات کر رہا ہوں، 3 جو ایک اور ہمارے بیوروکریٹ تھے جن کو قبائلی علاقے کا اندازہ تھا، جو سرو کر چکے تھے، اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے، اور وہ مراد جس نے ساری جو سوات کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان. تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی، کیونکہ بڑا مشکل ہوگا، لوگوں کی دشمنیاں ہیں، قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں، اور انہوں نے طالبان نے، تو وہ بڑی تشویش تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے MNAs اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکیورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے، کیونکہ 2 ہی ہے نا، یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے، اور یا پھر ان کو سیٹل کریں اور ان سے کوئی اگریمنٹ کریں. اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں تھا. تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی نہیں، کیونکہ اور چیزیں آ گئی.
اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئیں. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چلی گئی. 2022 کی جون کے اندر ملاکنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا سوات کے اندر. ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا اور وہ عوام کھڑی ہو گئی. ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگا جو کہ پہلے تھا, جدھر سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا. تو تب تشویش ہوئی اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے ایم این ایز اور ایم پیز کے ساتھ. کے پی ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا پھر آ رہا ہے. یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے, اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے. اور پھر ہمارا ایک ایم پی تھا, اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر. تو سب سے میٹنگ ہوئی اور ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر ہم نے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں, ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فینومینا کیا ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے, نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں. انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدشہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ کیا فینومینا ہے, کیونکہ بارڈر تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے پختونخوا کے, تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی نہ کسی کا انٹرسٹ تھا. عجیب عجیب سی ان کی مزاحیہ سٹیٹمنٹس آئیں اور وہ ایشو وہیں کا وہیں رہ گیا. اب یہ ایشو آہستہ آہستہ بڑھنا تھا, اور اب جدھر یہ پہنچ گیا ہے, مجھے اب ہوا کیا, جب پولیس پہ جب یہ اٹیک ہوا مسجد کے اندر, تو ابھی وہ لوگ, وہ بیچارے جو, میں پھر سے آج سب کے سامنے, ہم سب کو تکلیف ہے کہ جس طرح کی ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم طاری ہوا تھا, وہ ہم نے دیکھا سب نے. تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے کہ گورنر کے پی نے ابھی تو لوگوں قبروں میں دفن بھی نہیں کیا, ابھی تو لوگ تکلیف میں ہیں, ابھی تو انالیسز ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے. گورنر کے پی خط لکھ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے, ملک صوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے, تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو, جس کا نہیں بھی سوچ تھا وہ ادھر چلی گئی ہے. کیا یہ عقل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سچویشن کیا ہے, سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو. جو پرو گورنمنٹ کے تجزیہ نگار ہیں وہ بھی شروع ہو گئے کہ جی الیکشن ڈیلے کیا جائے. تو کچھ تو سوچ لیں کہ لوگوں کے اندر جدھر پہلے ہی خدشات ہیں, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے کے پی کے اندر. پختونخوا کے لوگوں کو اعتماد چلا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے کیا نعرے ہیں, اور جب پہلے سے خدشے ہیں تو یہ گورنر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے کر دے. تو میرا سب سے بڑا سوال اب یہ ہے کہ آج میں اس گورنمنٹ